वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। ब्रेक में जाने से पहले शर्जील मेमन साहब फरमा रहे थे कि पिछले साल जब सैलाब आया था और उसके बाद वादा किया गया था कि वतन कार्ड के जरिए मुतासरीन को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसकी एक और किस्त खैबर पख्तूनख्वा में अदा कर दी गई है और जल्द ही 1 माह के अंदर जो है सिंध में भी मजीद पैसे मुतासरीन को दिए जाएंगे। सिद्दीक अल फारूक साहब, ये बात तो आप भी मानते हैं कि पिछले साल जो सैलाब आया था और इस साल जो सैलाब आया उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हुई हैं। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वसाइल हमारे पास लिमिटेड हैं। अगर पहले हम अपना पैसा इस्तेमाल करके, लोग अपना पैसा इस्तेमाल करके भी वो नुकसान पूरा नहीं होता, तो बैरूनी इमदाद अगर हमें मिल जाती है इस मौके पे, तो इसमें हर्ज क्या है? ये तो दुनिया भर में होता है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े गरीब मुल्कों में अगर कोई सानिया हो जाता है, कोई कुदरती आफात आ जाती है, तो मदद तो करते हैं दूसरे ममालिक। देखिए शहजाद साहब, मैं एक बात तो शर्जील मेमन साहब की, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि गैर मुल्की इमदाद के ख़िलाफ़ बयान देते हैं कि जनाब वो ना ली जाए। मुझे तो नहीं, पूरी कौम को अगर हम अपने कदमों पर खड़े होकर अपने वसाइल से ये मामलात करें तो मेरा ख़्याल है गैरत का तकाजा तो ये है कि पहले हम लोगों को नज़र आए कि हम अपने वसाइल से अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं और उधर सैलाब या मुसीबत आई नहीं और हमने झोली फैलाई नहीं। ये रवैया ठीक नहीं है, इससे हमारा कौमी इज़्ज़त व वक़ार जो है उस पर हर्फ आता है। और जब से मामलात हुए हैं, और ये मेरे अल्फाज़ात नहीं थे सिद्दीक अल फारूक साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब के अल्फाज़ात थे। एक लम्हा, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि हुकूमत इमदाद मांगती है सलाह मुतासरीन के लिए। मैं यही कहता हूं, मैं ये कहता हूं बिल्कुल ठीक है। आपने और बात की है, आपने कहा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम अपने वसाइल से ये काम करेंगे तो ये गैरत का तकाजा है, हम करें। दूसरी बात आपने कहा सियासत ना करें। मेरे भाई, सियासत यही है कि आप मुल्क और कौम की खिदमत करें, हम खिदमत करें। जो आदमी सियासत में है, ये सियासत को तो ख़राब कर दिया है। ख़राब लोगों ने, गलत लोगों ने, जो चोरियां करते हैं, जो वादे तोड़ते हैं, जो ख़राबियां करते हैं, जो अवाम की खिदमत करने की बजाय अवाम की मुश्किलात में इजाफा करते हैं। रह गई आपके वतन कार्ड की बात, हमने उसकी हिमायत की है। हुकूमत पंजाब ने तो एरियल सर्वे करके किस जगह कितना पानी आया है और कितने लोग जो हैं जेन्युइनली इफेक्ट हुए हैं, उसके मुताबिक आदाद शुमार और नादरा के कार्ड जो बने हैं 1 साल पहले बने हैं। अब आप कहते हैं जी तहकीक हो रही है, दूसरी किस्त अगर 1 साल के बाद मिलनी शुरू हुई है खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो 1 साल गुजर गया है, 20,000 रुपये अब जा रहे हैं और एक सूबे में वो भी, और थोड़े से कार्ड अभी गए हैं, ऊपर से एक बड़ा सैलाब और आ गया है। तो अगर हम अपनी तरजीहात दुरुस्त करें और की होती तो ये ना होता। तो पंजाब में क्या सूरत हाल है, जरा बता दें। वतन कार्ड के हवाले से कितने मुतासरीन को कितने पैसे मिले? वतन कार्ड देखें, वतन कार्ड के लिए तो ज्यादा पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं देने थे ना, जो पहले। मैं वही कह रहा हूं, कितने दिए गए अब तक, कितने दिए गए हैं, यही पूछ रहा हूं। वो पहली एक ही किस्त गई है, अब दूसरी किस्त मिलेगी। अच्छा। दूसरी किस्त मिलेगी, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट अगर बर वक्त ये फंड देती तो बहुत पहले मिल जाते लोगों को। तो मैं ये सिर्फ अर्ज करता हूं कि कोई भी हुकूमत, पहले मैं हुकूमत पंजाब की बात करूंगा, फिर फेडरल गवर्नमेंट की बात करूंगा, लेकिन बुनियादी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट का बजट है 32-3400 अरब रुपए। सबसे बड़े सूबे का बजट है सिर्फ 700 अरब रुपए। उसमें से जो फिस्कल पॉलिसियां बनानी है, टैक्स लगाने हैं, गैस की कीमतें बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, बिजली की कीमत बढ़ानी है, ये सारी कीमतें तो वफाकी हुकूमत के पास है, वही बढ़ाती है। अच्छा सिद्दीक साहब, एक सवाल का जवाब मुझे ये दे दें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास नहीं, मेरा सवाल सुनिए, वफाकी हुकूमत के पास क्या पैसा मौजूद है और वो नहीं दे रहे, या फिर उनके पास देने के लिए पैसा ही नहीं है? पहले इस इशू को तो जरा बताएं ना कि इस पे चक्कर क्या है। मैं तो ये अर्ज करूंगा कि हुकूमत ने जो इतना बड़ा बजट बनाया है, इसमें जो ऐसी सूरत के लिए कुशन्स मौजूद होते हैं और इस सूरत में इन्होंने कुछ लापरवाही की है, तवज्जो नहीं दी। अगर ये तवज्जो देते तो जहां इतने लोगों पर टैक्स लगाए हैं, ये लोगों का पैसा है। देखिए अपना हुजूर, ये पैसा कोई ना, नवाज शरीफ साहब अपनी जेब से इतना ज़्यादा करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ दे देंगे और देते हैं। जरदारी साहब ने तो गालिबन 10 लाख या 20 लाख दिया था। ये अपनी जेब से नहीं देते, ये
آپ کا میرا پیسہ ہے جسے بہتر طریقے سے متاثرین پر خرچ ہونا چاہیے. اسی میں آپ کی اسٹریٹجی دیکھنی ہے, اسی میں آپ کی نیت دیکھنی ہے. دیکھنا ہے کہ کرپشن کو روکا جائے, ضائع ہونے والے پیسے کو روکا جائے, اور جہاں جانا چاہیے وہاں جائے. اور بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے 3.5 سال جو ہیں اس حوالے سے ان کی پرفارمنس بڑی پور ہے. دیکھیں ہماری مالی صورتحال ایسی ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 3200 ارب روپے کا ہمارا بجٹ بنتا ہے, لیکن ایسے نہیں دیکھیں آپ, ایسے دیکھیں کہ ہمارا جو مالی خسارہ ہے بجٹ میں وہ 700-800 ارب روپے کا ہوتا ہے. تو جب اتنا بڑا مالی خسارہ ہو, اوپر سے ایک اور عذاب آ جائے, تو پھر ہمارے پاس وسائل کہاں سے بچیں گے؟ یہ پریکٹیکل بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے تیل کی قیمتیں بھی بڑھائیں, انہوں نے گیس کی قیمتیں بھی بڑھائیں, انہوں نے بجلی کی قیمت بھی بڑھائی, مختلف معاملات میں ڈیوٹیز ہیں, ٹیکسز ہیں, وہ بڑھائے انہوں نے اپنی جیب سے. انہوں نے خسارہ پورے کرنے کا بندوبست کیا. خسارہ پورے کرنے کے لیے ان کو تجویز بھی سامنے رکھی گئی کہ ٹیکس چوری روکیں, ٹیکس نٹ بڑھائیں, جو کرپشن ہے وہ ختم کریں. کارپوریشنیں جو کتنے 100 ارب روپے سالانہ جو ہے ان کو آپ دے رہے ہیں, پی آئی اے برباد ہو رہے ہیں, وہاں بھرتیاں ہو رہی ہیں, ریلوے کیا بربادی کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کو مینیج کریں. ان ٹیکس یہ جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں سینکڑوں ارب روپے, ان کو آپ کنٹرول کریں. شہزاد صاحب اگر ان کی تقریر ختم ہو گئی تو میں بھی بولوں کچھ. اب آپ بھی تقریر کر لیں. جی آپ بھی تقریر کریں. جی مجھے تقریر کرنی آتی نہیں ہے, مجھے تقریر کرنا نہیں آتی, اور صدیق الفاروق صاحب بہت سینئر ہیں, ان کو تقریر اچھی آتی ہوگی. اب کہتے ہیں انگلش میں کہ لک ہوز ٹاکنگ, کہ جنہوں نے تجویز دی کہ ٹیکس چوروں کو بچائیں اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. ایک ملک کا ایک بڑے میں بڑا پکڑیں ہیں ان کو اور ٹیکس لوگوں سے وصول کریں. ملک کا سب سے بڑے میں بڑا انڈسٹریلسٹ اگر 5000 روپے ٹیکس دیتا ہو اور بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس کو کریں, وہ بھی کریں, فلانا بھی کریں. زرداری صاحب نے کتنا دیا بتا دیں ذرا. میری بات سنیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے 5000 روپے ٹیکس دیا ہے. اور اب زرداری صاحب نے کتنا دیا بتا دینا, ابھی بتا دیں, ریکارڈ پر لوگ سن رہے ہیں, لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے ٹیکس کا بتا سکتا ہوں کہ میں نے کتنا دیا. افسوس ہے آپ کو اپنی پارٹی کے چیئرمین اور صدر مملکت کا پتہ نہیں ہے. بہت افسوس ہے, آپ وزیر اطلاعات ہیں, یہ آپ کی اطلاعات ہیں, یہ آپ کی انفارمیشن ہے. یار شرجیل میمن صاحب, مجھے افسوس ہے آپ کی پور انفارمیشن پر. یہ مطلب آپ کو نواز شریف صاحب کے ٹیکس کا پتہ ہے, زرداری صاحب کے ٹیکس کا نہیں پتہ. میں بتاتا ہوں, جی وہ بتاتا ہوں میں. نہیں صدیق الفاروق صاحب, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کو شاید کوئی بات بری لگی ہے. آپ کو ویسے ہی افسوس ہوتا رہتا ہے, بے فائدہ افسوس ہوتا ہے. کوئی فائدے کا افسوس ہو تو میں بھی خوش ہوں. اچھا خیر, آپ تحمل کے ساتھ سنیں. جس طرح میں نے آپ کو پیسفلی آپ کی تقریر سنی نا, بہت اچھی تقریر, بہت ووٹ ملیں گے. اچھا ایشو, انہوں نے ایک اور بات یہ کہی کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ وہ بڑی محنت کرنے کے لیے آئے. یہ سب وہ سب کو پتا کہ فوٹو سیشن میں جہاں پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ آدمی ایک ڈسٹرکٹ میں 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی, وہاں پہ 3 4 ٹرکیں لے کر فوٹو سیشن نکل رہے ہیں. بہت اچھا کام چل رہا ہے. پہلی بات یہ, میں ایک بات شہزاد صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ڈیفیسٹ کی بات آپ نے بھی کی کہ جہاں پہ بجٹ ڈیفیسٹس میں بنتا ہو, وہاں پہ اتنی بڑی کلیمٹی کو 1 کروڑ لوگوں کو, اگر 75 لاکھ 1 کروڑ لوگوں کو اگر ہمیں ان کو ایکسٹرا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے, اور پھر ان کو ری ایبلیٹیشن کے لیے بھی, مطلب پچھلے سیلاب کی بھی میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں کو 1-2 مہینہ 3 مہینے جب ان کو کھاد خوراک دی گئی, ٹینٹس دیے گئے, پھر ان کو 1-1 لاکھ روپے ان کو ری ایبلیٹیشن کے لیے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے لاکھ روپے دینا, یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. جن چیزوں پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز پہ کوئی یہ اپریشیٹ نہیں کر رہے. اور انہوں نے بیرونی امداد کی بات کی. پنجاب میں ان سے پوچھا کہ کتنی چیزوں پہ انہوں نے بیرونی امداد لی ہے, بتائیں گے کچھ؟ پہلے تو خود شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ, کیونکہ یہ وعدوں کی بات کرتے ہیں, اپنے وعدے بھول جاتے ہیں, یہ کہ جب شہباز شریف صاحب پاور میں انہوں نے کہا کہ میں سی ایم ہاؤس پنجاب کو یونیورسٹی بناؤں گا. کہاں گئی وہ یونیورسٹی؟ آج تک سی ایم ہاؤس پنجاب میں ہی ہے. جب انہوں نے یہ وعدہ کیا, ایک دفعہ کہا کہ ہم بیرون امداد نہیں لیں گے, دوسری دفعہ بولیں گے ضرورت پڑے گی لے لیں گے. شرجیل میمن صاحب یہ بتائیں, عوام آپ سے یہ جاننا چاہے گی کیا جو فنڈز اویلیبل ہیں آپ کے پاس, میری بات سنیں, اس کو آپ صحیح جگہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میاں صاحب کا کہنا ہے 29 ارب روپے کا گیلانی صاحب کا ڈسکریشنری فنڈ ہے, اس کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا؟ ابھی ایک اور یہ میڈیا انڈسٹری میں گفتگو چل رہی ہے کہ ملتان کے کچھ جرنلسٹوں کو جو ہے وزیر اعظم صاحب اپنے خرچے پہ حج پہ لے کے جا رہے ہیں, تو وہ پیسہ بہتر نہیں ہے کہ سیلاب میں لگا دیا جائے اگر ان کا ذاتی پیسہ بھی ہے تو صحیح جگہ صحیح ڈائریکشن میں خرچ نہیں ہو رہے پیسے. جی شہزاد صاحب, آپ کسی کو بولنے کا موقع بھی تو دیں. ایک تو آپ بھی اور صدیق الفاروق, میں تو آپ دونوں کی تقریریں سن رہا ہوں, میں کہاں بول رہا ہوں میں. نہیں 5 ارب روپے انیشل اسٹیج میں ری ایبلیٹیشن کے این ڈی ایم اے کے تھرو پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں. یہ اگر بولیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کہاں سے پیسے لا رہی ہے؟
اور ضروری تو نہیں ہم ان کے کہنے پہ ان کے حکم پہ سارے چلیں گے. ہم ذرا فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس میں ایک پاکستان کارڈ ان سیلاب متاثرین کے لیے بھی وہ بھی اعلان ہو گیا ہے کہ وہ بھی دیے جائیں گے. وہ کتنے سال میں مل جائیں گے پیسے؟ لوگ جو ہیں یہ آن ریکارڈ میں جاننا چاہوں گا کیونکہ اب تو سندھ کا مسئلہ ہے نا, پہلے تو 3 صوبوں میں سیلاب تھا اور اس میں آپ کا تھرپارکر بھی ہے. میں جواب دیتا ہوں. عوام یہ جاننا چاہے گی کہ ہمیں پچھلے سیلاب میں, وہ بھی سب کو نہیں, چند متاثرین کو یا چلے میجورٹی متاثرین کو 20,000 روپے ملے ہیں, اور اب 1 سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 20,000 کی انسٹالمنٹ آئے گی, پھر بھی 60,000 پچھلے سیلاب کے باقی ہیں. تو پاکستان کارڈ کے جو میں میرا سوال سن لیں, پاکستان کارڈ کے 20,000 روپے کب ملیں گے؟ میں آپ سن لیں میری بات جی. دوسرے سیلاب جو پچھلے سال کے سیلاب زدگان کو 40,000 کی دوسری قسط آئی ہے, اب 60,000 ان کو مل چکے ہیں. مل گئے, چلے 60,000 مل گئے. انفارمیشن 20,000 نہیں, بیک لاگ 40,000 ہے. دوسری بات پلیز سنیں, پاکستان کارڈ کے 20,000 اگر آپ نے اناؤنس کیے, پاکستان کارڈ کے 20,000 اناؤنس کیے, وہ کب ملیں گے لوگوں کو؟ اب کل سے جو ہے, کل بدین میں وہ کارڈ ملنا شروع بھی ہو گئے. آپ بتائیں مجھے, آپ شروع ہو گئے کل سے بدین ڈسٹرکٹ میں کل وہ کارڈ ملنا شروع بھی ہو گئے. یہ ہے پاکستان پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ کتنے لوگ دن رات عوام کے لیے کام کر رہی ہے. کتنے کارڈز ایشو کر دیے گئے ہیں؟ میری بات سنیں, دیکھیں کوئی ایک دن میں کوئی آپ 75 لاکھ لوگوں کو کارڈ دے سکتے ہیں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کتنے ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, بتا دیں, مجھے نہیں پتا. 75 لاکھ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آن ریکارڈ پہ لانے کے لیے, چیزیں آن ریکارڈ پہ لانے کے لیے کتنے لوگوں کو کارڈ دے دیے گئے؟ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, میری بات آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ یہ اسی مہینے میں, مطلب اسی مہینے میں یہ سارے متاثرین تک یہ کارڈ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. فار یور کائنڈ انفارمیشن, بدین میں کل اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحبہ نے وہاں پہ کارڈ دینا شروع کر دیے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں کسی اور کی طرح, ہم عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں. اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ جس نے ہر بڑے چیلنج کو بخوبی اور بڑے اچھے انداز میں ان سے نپٹا ہے, اور آج بھی ہم نپٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے صدیق الفاروق صاحب, اس کے بعد ہم عمل کریں گے. اس ایشو پر بھی ایک اور 2 الزامات لگائے گئے ہیں, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ایک بریک کے بعد اس پر ہم بات کریں گے. اسٹے وتھ اس.